آپ بڑا ہمیشہ سے نیگوسیشنز کی باتیں کرتے تھے، سب کچھ ختم ہونی چاہیے. آج خان صاحب نے پھر دوبارہ اڑا دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ جنرل عاصم منیر صاحب کے کٹھ پتلی اور اردلی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یحییٰ خان کا اور ضیاء الحق کا سب سے بڑا برے معاشر لا تھے اور یہ اسی طرح کا اس وقت ملک میں وہی حال ہو رہا ہے معاشر لا کا. تو از اگین ایکویٹڈ. بڑے ہفتوں کے بعد نام لے کے ڈائریکٹ ہوئے. اب اس کی دو ہی صورتیں نکلتی ہیں. ایک تو یہ نکلتی ہے کہ بالکل ان کو امید نہیں ہے کہ نیگوسیشنز نہ یہ گورنمنٹ سیریس نہیں ہے، فیل ہو جائے گی. دوسرا یہ یقین ہو سکتا ہے کہ مجھے اب یہ جیل میں نہیں رکھ سکتے، تو میں پھر آن اے ہائی نوٹ بھی رکھوں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان سے کوئی بات چیت کرنے کی؟ کون سی پاسبلٹی زیادہ ہے کہ فرسٹریشن کا غصہ ہے یا کانفیڈنس کا یہ ہے کہ مجھے نہیں رکھ سکتے؟ آج خواجہ صاحب نے کہا ایک شو میں کہ جی 20 سے 30 جنوری تک وہ شاید انٹرسٹڈ بھی نہ ہوں کہ یہ نیگوسیشن چلے نہ چلے، امریکہ بھی دیکھ لیں کیا ہوگا. خواجہ صاحب نے تو یہی کہا ہے. خواجہ صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ 20 تک وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ دیکھیں گے ٹرمپ کیا کرتا ہے، اس کے بعد وہ دیکھیں گے نیگوسیشنز کی ضرورت ہے یا نہیں. لیکن وہ رچرڈ گرینل بھی خاموش ہو گیا نا، پہلے اتنا بول رہا تھا، وہ بھی بڑا دنوں سے اچانک خاموش ہے. نہیں، میرے خیال میں ان کو یہ کہا گیا ہے ریچرڈ گرینل کو کہ 20 تک نہیں بولنا. اوکے. اور اب دیکھتے ہیں کہ 20 کے بعد جو ہے وہ کیا اس میں چیزیں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، عمران خان بھی ایک بڑی تنگ پگڈنڈی کے اوپر ہیں. ان کا جو ایشو یہی جو چلتا ہے نا، جب کہ ڈیل ہو گئی یہ وہ افورڈ نہیں کرتے اور وہ شہباز شریف نہیں بنیں گے کبھی بھی. لیکن آپ بھی ان کو جانتے ہیں. میں تو ڈیل کا لفظ یا بڑا بدنام ہو گیا نا. نیگوسیشنز بھی تو ڈیل ہی ہوتی ہے نا، آپ بیٹھ کے بھی تو ٹیبل پہ ڈیل ہی کر رہے ہیں. یہی کہہ رہا ہوں کہ انگیجمنٹ بھی تو ایک ڈیل ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں نیگیٹو بن گیا. پولیٹیشنز جو ہیں وہ بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھیں گے نا، وہ بات چیت ہی کریں گے نا. الٹیمیٹلی کیا کریں گے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں نا نیگوسیشنز ہو کیوں رہی ہیں. نیگوسیشنز اس لیے ہو رہی ہیں کہ 2 سال تحریک انصاف نے زور لگایا، نئی انقلاب آیا اور حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے زور لگایا، وہ عمران خان کو مائنس نہیں کر سکے. دونوں ایک دوسرے کو نہیں گرا سکے. دونوں پہلوان لڑ لڑ کے تھکتے گئے نا. اب یہ اسٹریٹجک ریٹریٹ ہے یا ایک سنجیدہ کوشش ہے، یہ اب ہمیں پتہ چلنا ہے کہ کیا ہے. لیکن اس وقت سچویشن یہی ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہو رہی. صحیح بات ہے. اچھا، دوسرا جو اس وقت جو سچویشن پاکستان میں انٹرنل ایکسٹرنل ہے، وہ روز ہم بات بھی کرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر بھی بن گیا ہے، موجود ہے. اچھا، اب ایک طرف پی ٹی آئی کی یہ جو 26 والا ہوا یا اس والا پہلا ہوا، اس طرح سے آپ بنگلہ دیش نہیں بنا سکے. دوسری طرف اب پرابلم یہ حکومت کا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے اس کا بڑھ رہا ہے، روز بڑھ رہا ہے. میرے خیال میں یہ جو سیکنڈ کنوکشنز ہوئی ہیں ملٹری کورٹ سے، یہ حکومت نے سوچ سمجھ کے، اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے، یہ صرف آئی ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے انہوں نے کیوں نہیں سوچا کہ جب پہلے پہ ریئیکشن آیا ہے تو دوسرے پہ ریئیکشن آئے گا. تو انہوں نے اس کو غور نہیں کیا اور وہ چلے گئے ہیں اس میں. اب پہلی اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہماری تو انٹرنیشنل کرمنل کو آئی سی جے کے اندر طے ہو گیا ہوا ہے بھوشن والے کیس میں کہ ٹھیک ہے ملٹری ٹرائلز بڑا ود ان دی ایمبٹ آف لا ہے، تو ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اگر آئینی بینچ نے رول کر دیا ان کی فیور میں تو پھر تو مسئلہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. انٹرنیشنل پریشر تو ختم ہو جائے گا اس میں سے. پاکستان کی آئینی کورٹس کی تو اس وقت انٹرنیشنلی کوئی اس طرح کی حیثیت رہی نہیں ہے نا. 26ویں ترمیم کے بعد لوگ تو اس کو مذاق کے طور کے اوپر جو ہے وہ لیتے ہیں. ابھی تو مجھے یہ لگتا ہے نا انٹرنیشنل کو تو ایک فگ لیف تو ہے نا. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. ادروائز ملٹری کورٹس پہ یہ ریئیکشن نہ آتا اگر کورٹس میں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی. ابھی آپ دیکھیے پاکستان کا جو کوکس ہے نا امریکہ میں، وہ 12 جو کانگریس مین ہیں ان کے اوپر ہے. لیکن عمران خان کے لیے جو ریزولوشن آئی ہے وہ 2/3 میجورٹی سے آئی ہے. اس وقت جو پاکستانی ڈائسپورا کا پریشر ہے کانگریس کے اوپر اور کانگریس کا پریشر ہے اپنی ایڈمنسٹریشن کے اوپر، اور پھر جب ٹرمپ آ جاتے ہیں تو سچویشن چینج ہو جاتی ہے. برٹش گورنمنٹ نے پہلے ہی جو ہے وہ کہہ دیا ہوا ہے، یورپی یونین نے پہلے ہی کہہ دیا ہوا ہے. ایک تنگ پک ڈنڈی ہے جس کے اوپر چل رہے ہیں. حکومت کو بھی سوچ تو ڈیفینیٹلی رہے ہوں گے. اب ان کا اپیرنٹلی جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی تو ساری ہوپ یہ ہے کہ عرب بلاک جو ہے وہ عمران خان کے اتنے خلاف چلا جائے گا کہ وہ ٹرمپ کو جا کے کہہ دیں گے جی آپ تجھے انہوں کی مدد نہ. 5 ملاقاتیں کر کے آئے ہیں محمد بن سلمان سے پرائم منسٹر صاحب. دیکھیں نا، کوشش یہ ہے آن دا فیس آف اٹ ابھی تک عرب بلاک نے عمران خان کی حمایت میں بیان نہیں دیا، بٹ ٹو بی فیئر ود ان کے خلاف بھی نہیں دیا. ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو ورلڈ پالیٹکس ہے وز پاکستان، یہ بیلنس کہاں ہونی ہے.
اور مجھے لگتا ہے جو خواجہ آصف صاحب کے آج کے بیان سے زیادہ مجھے لگنا شروع ہو گیا ہے کہ حکومت کو بھی نہیں پتا کہ یہ بیلنس کہاں ہونی ہے. سو حکومت کو خوف یہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں نا وقت کی بات ہوتی ہے. ہم نے ایٹمی پروگرام کے اوپر سٹینڈ لیا تھا, کچھ وقت ہم نکال گئے تھے, یہ علیحدہ بات ہے 6 مہینے بعد بس ہو گئی ساڑھی یہ باقی پریشر. بٹ اس وقت تو پاکستان کا پرابلم یہ ہے نا کہ ہم کوئی پریشر لینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. ہماری IMF کا پروگرام کی قسط بھی لیٹ ہو جائے تو